معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ پنجم، باب نمبر 9۔ کیوں؟ شعیب آنکھیں چمکا کر بولا، بس یہ رول ہے، اگر تم مڑے تو ساری کاروائی وہیں پر روک دوں گی، سمجھ گئے؟ یہ کہ نسیمہ نے شعیب کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور سے گھمایا اور میز کی جانب اس کی پشت کر دی۔ شعیب کندھے اچکا کر وہیں کھڑا کھڑا اپنے ایک دوست سے باتیں کرنے لگا۔ نورین، نسیمہ نے آواز دی، چلو آؤ۔ ان دونوں کو جاتے دیکھ کر دوسری دو لڑکیاں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیں۔ وہ چاروں کونے والی تپائی کے آگے دیوار بنا کر کھڑی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے ڈبے کے اندر سے کیک نکال کر تشتری پہ رکھا اور اس پر 21 موم بتیاں جمائیں۔ کیک کو اپنے پیچھے چھپائے چھپائے نسیمہ نے مڑ کر ماچس طلب کی۔ اس کے قریب کھڑے ایک نوجوان نے اسے اپنا لائٹر پیش کر دیا۔ نسیمہ 1 منٹ تک اس سرخ رنگ کے چمکیلے لائٹر کو ہاتھ میں لیے تعریفی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر پلٹنے سے پہلے اس نے ہنس کر نوجوان سے کوئی بات کی۔ سرفراز اس نوجوان افسر کو نہ جانتا تھا، مگر اس کے دل میں ہلکی سی جلن پیدا ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ اس آدمی کی جگہ پر وہ خود موجود ہو، مگر وہ لائٹر کہاں سے لے کر آتا؟ وہ تو سگریٹ بھی نہ پیتا تھا۔ اس نے کمرے کے پار سے نسیمہ کے چمکتے ہوئے سفید ہموار دانت ایسے دیکھے تھے جیسے اس کے پاس کھڑا ہو۔ پھر اچانک کمرے سے ایک مجموعی خوشگوار حیرت کی آواز اٹھی۔ نسیمہ تینوں لڑکیوں کے نرغے میں کیک کی تشتری اٹھائے انتہائی احتیاط سے قدم قدم میز کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تینوں لڑکیاں موم بتیوں کے شعلوں کو ہوا سے محفوظ رکھنے کی خاطر اپنے ہاتھوں کی اوٹ میں رکھے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی تھیں۔ سپلینڈڈ، کسی نے کہا۔ شعیب نے پلٹنے کی کوشش کی تو اس کے سامنے کھڑے نوجوان نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ نسیمہ نے میز پر پہنچ کر کیک کی تشتری درمیان میں رکھ دی۔ ایکسیلنٹ، کسی اور نے کہا۔ آل رائٹ، نسیمہ نے پکار کر کہا، شبو، یو کین ٹرن اراؤنڈ ناؤ۔ شعیب مڑا تو حیرت اور خوشی سے آنکھیں پھیلا کر منہ کھول کر ہنسا۔ نسیمہ نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔ نورین بھاگ کر میز کی دوسری جانب جا کھڑی ہوئی اور کیمرہ آنکھ سے لگا کر تصویر بنانے لگی۔ شعیب نے 2-4 پھونکوں میں موم بتیاں بجھائیں اور کیک کاٹنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی مخصوص دھنیں کمرے میں بلند ہوئیں اور تالیوں کے بیچ چاروں جانب پھیل گئیں۔ نسیمہ نے شعیب سے چھری لے کر کیک کاٹنا شروع کیا۔ لڑکیاں سب کو کیک بانٹنے لگیں۔ ہنسی مذاق کی باتیں ہوئیں۔ میس کے بیرے گرم چائے سے بھری چائے دانیاں اٹھائے ہوئے لائے۔ لوگ جو ایک غول کی صورت میں میز کے گرد جمع تھے اپنے اپنے کیک کے ٹکڑے لیے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بٹ گئے۔ گفتگو کی بنبناہٹ بڑھ کر ہلکے سے شور میں تبدیل ہو گئی۔ جبڑے چلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جھجک کے پردے اترتے گئے۔ شرفی بکرے نے جو اب تک آپے میں کھڑا تھا پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے گروپ سے کہکہوں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ کیک کے ذروں سے آراستہ لب وا کیے لوگ ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کوئی بات کرنے کی خاطر کمرے کی دوسری طرف کھڑے لیفٹیننٹ طاہر کو آواز دی۔ ان کے بیچ کمرے کا شور تھا۔ جب دوسری اور پھر تیسری آواز پہ طاہر متوجہ نہ ہوا تو شرفی پنجوں کے بل دبک دبک کر چلتا ہوا کمرے کو پار کر کے اس کی پشت پہ جا کھڑا ہوا۔ اس نے طاہر کے کان سے منہ لگا کر ایسے زور سے اسے آواز دی جیسے پٹاخہ پھٹا ہے۔ طاہر اچھل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے کی پیالی چھلک گئی۔ کچھ چائے اس کے کپڑے پہ اور کچھ زمین پہ گری۔ طاہر سخت طیش کی حالت میں مڑا۔ شرفی، وہ دانت پیس کر بولا، یو آر این ایڈیٹ۔ شرفی ہنس پڑا۔ ساتھ ہی اس نے ہتھیار ڈال دینے کے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، مگر طاہر کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ایک لہجے کے لیے سرفراز نے سوچا کہ طاہر اپنی پیالی میں بچی ہوئی چائے شرفی کے سر پر انڈیل دینے والا ہے، مگر اسی وقت کسی نے پیچھے سے شرفی کو بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ شرفی شرمندہ سی ہنسی چہرے پر لیے واپس آ گیا۔ کمرے میں 1 منٹ خاموشی ہو جانے کے بعد دوبارہ معمول کی گفتگو شروع ہو گئی۔
دور سے شعیب گہری سوچ والی نظر سے شرفی کو دیکھتا رہا۔ یو نو وٹ آئی تھنک، پھر وہ بولا۔ سرفراز نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ I'm afraid Sharfi is going to be thrown out sooner or later. One day he will cross the limit. فوج کے پیشے میں جہاں ہر کمیشن حاصل کرنے والا نوجوان افسر اپنے دل میں جرنیل بننے کی امنگ ہی نہیں بلکہ تصور میں اپنے آپ کو کم از کم ڈویژن کی کمان کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں چند سال میں ایسے لوگ بھی نظر آ جاتے ہیں جن کے بارے میں ایک قدرتی احساس ہوتا ہے کہ میجر یا زیادہ سے زیادہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک پہنچ کر ان پر ترقی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ لوگ نالائق افسر ہوں، مگر فوج کے مخصوص کلچر میں کسی نہ کسی وجہ سے ان کی رفتار سست پڑ جاتی ہے اور ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ شرفی جس کے لیے شعیب اور سرفراز کے دل میں خاص محبت تھی کے بارے میں یہ احساس کر کے دونوں کے دل بھاری ہو گئے۔ سرفراز نے دوسری دیوار کے ساتھ کھڑے شرفی کو دیکھا جو حسب معمول اپنی کھلی طبیعت اور خوش دلی کے اثر سے آس پاس کے دوستوں میں ہنسی اور خوشی پھیلا رہا تھا۔ یہ شخص، سرفراز نے سوچا، خواہ لکھ پتی بزنس مین بن جائے مگر سروس میں رہنے اور ترقی کرنے کا، یونیفارم کا اور رینک کا فخر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا جس کی کمی وہ عمر بھر پوری نہ کر سکے گا۔ یہ خیال کر کے سرفراز کے دل میں گہرا افسوس پیدا ہوا اور دل ہی دل میں اس نے دعا کی کہ خدا کرے شعیب کا اندیشہ درست ثابت نہ ہو۔ اسی وقت گویا مستقبل میں دیکھتے ہوئے سرفراز کی نظروں میں چیزیں دور اور نزدیک ہونے لگیں۔ کمرے کا ماحول بدل گیا، کچھ لوگ بہت دور اور کچھ لوگ بالکل بہت قریب دکھائی دینے لگے۔ سرفراز کے لیے یہ نئی بات نہ تھی مگر کوئی دوسرا اسے تسلیم نہ کرتا تھا۔ ایک بار اکیڈمی میں اس نے شعیب سے اس کا ذکر کیا تھا جس نے یہ کہہ کر ایم ایس یو آر میڈ اس کی بات کو جھٹک دیا تھا۔ کئی سال پہلے جب وہ ابھی بچہ تھا اس نے اپنے بھائی سے یہ بات کہی تھی۔ اس کے بھائی نے بھی یہ کہتے ہوئے کہ تیرا مشاہدہ تیز ہے معاملہ ختم کر دیا تھا۔ بچپن اور لڑکپن میں لمبے عرصے تک اس کیفیت کے بارے میں وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ اس کا مشاہدہ تیز ہے، مگر جوان ہونے تک اسے علم ہو چکا تھا کہ یہ صرف مشاہدے کی بات نہ تھی، ایک خاص الخاص وصف تھا جو پیدائش کے وقت اس کے اندر موجود تھا۔ اس حقیقت سے بھی وہ آشنا تھا کہ اس راز کو وہ اپنے اندر مخفی رکھنے پر مجبور تھا کہ کوئی دوسرا اسے سمجھنے بوجھنے سے قاصر تھا۔ رازدانی کے اس بوجھ تلے ایک طویل تنہائی اس کے حصے میں آئی تھی جس میں وہ کسی کو شریک نہ کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ اس کیفیت میں ہوتا تو ایک پرسکوت حالت اس پر طاری ہوتی۔ وہ نہایت آسودگی سے اپنا ہلکا پھلکا بدن اٹھائے کھڑا ہوتا اور اس کے تمام تر حواس ایک نقطے پر مجتمع ہوتے۔ اس کمرے کے اندر ایک نقطہ کیک کا ایک ذرہ تھا جو نسیمہ کے دانتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ ان دونوں میں چند گز کا فاصلہ تھا، مگر جب نسیمہ باتیں کرتی ہوئی ہنستی تو اس کے سامنے والے دانتوں کے درمیان وہ باریک سا ذرہ سرفراز کو ایسی صفائی سے دکھائی دیتا جیسے کہ وہ نسیمہ کے سامنے کھڑا ہو۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر ٹوتھ پیک کے نیزے سے اس ذرے کو اچک لے۔ کمرہ اب ایک مقناطیسی کشش آور میدان کی مانند تھا جس میں سیاہ سروں کے چھوٹے چھوٹے جھرمٹ الگ الگ دکھائی دے رہے تھے۔ سرفراز اپنی تنہا دنیا میں ٹھہرا اس طرح اس منظر کو دیکھ رہا تھا جیسے چھت پہ لٹکا ہوا اوپر سے ساری کارروائی کا ملاحظہ کر رہا ہو۔ کبھی کوئی سر اور اس سے ملحقہ شکل ایک جھرمٹ سے کٹ کر گویا کھنچتی ہوئی دوسرے جھرمٹ میں داخل ہوتی۔ ایک میزبان شبیہ نسیمہ کی تھی جو اب کیک کا ذرہ اٹھائے کھڑی تھی۔ ان جھرمٹوں میں ہر کوئی باتیں کر رہا تھا مگر سرفراز کی دنیا میں مکمل خاموشی تھی، جیسے اس کے کانوں کے پردے بند ہو چکے ہوں یا اس کے گرد ایک خلا کا حصار کھنچا ہو۔
جس کے اندر وہ بیک وقت مقید بھی ہو اور آزاد بھی۔ چند لہجے کے لیے وہ گویا اس جہان زندہ سے کٹ گیا تھا۔ سرفراز کی یہ کیفیت گو عموماً صرف چند لمحوں تک ہی رہتی، مگر اس کا عکس اس کے ذہن پہ یوں پڑتا جیسے برسا برس پہ پھیلا ہو۔ آپ کی برتھ ڈے کب ہے؟ دور سے ایک آواز آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس آواز میں ہنسی کی کھنک پڑی تھی اور دو دانتوں کے درمیان کیک کا ایک ذرہ چمک رہا تھا۔ سرفراز ان دانتوں کی حیت میں محو تھا۔ وہ چونکا۔ اوہو، وہ ہنسا۔ میری برتھ ڈے؟ جواب میں گو ایک لمحے کا وقفہ تھا، مگر اس توقف نے نسیمہ کے چہرے پہ حیرانی کی پرچھائی پھیلا دی۔ جی، وہ بولی، آپ کی برتھ ڈے اگست میں ہے۔ بڑا اچھا موسم چنا آپ نے پیدائش کا۔ سرفراز کی آنکھوں کے سامنے کھلکھلاتی ہوئی ہنسی تھی، جس کے ارتعاش میں وہ ذرا لہرا رہا تھا۔ سرفراز اس پر سے نظریں ہٹانے میں کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اگر وہ اسی طرح اس پہ نظریں جمائے کھڑا رہا تو نسیمہ بدک جائے گی۔ بارشوں کا موسم ہے، وہ بولا۔ دیہات میں تو ہر شے سرسبز ہو جاتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی گاؤں میں کچھ دن گزاروں۔ کئی سال ہو گئے ہیں میں اپنے آبائی گاؤں بھی نہیں گئی۔ آپ ہمارے گاؤں آ جائیں۔ سچ مچ؟ یو آر موسٹ ویلکم۔ وہ ذرہ اب چٹان بن چکا تھا، جس کے منہ بوجھ تلے سرفراز پسا جا رہا تھا۔ وہ اپنی قوت ارادی کے پورے زور سے اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھے ہوئے تھا، جو بڑھ کر اس ذرے کو اڑس لینا چاہتا تھا۔ اس بے باک ذرے نے دانتوں کی ہموار شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تو آپ اپنی برتھ ڈے پر ہمیں انوائٹ کریں گے؟ ضرور، ابھی سے انویٹیشن ہے۔ 13 اگست، ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ گو اس میں ابھی 10 مہینے ہیں۔ 10 ماہ گزرنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ اب اس کے لیے اپنے آپ کو روکنا برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ زبان سے بول کر کہنے میں کیا حرج ہے۔ آپ کے دانت میں سرفراز نے دل ہی دل میں کہنے کی مشق شروع کر دی۔ گو زبان سے ایک لفظ نہ نکلا تھا، مگر دل کی آواز سے اسے اندازہ تھا کہ اس کا لہجہ مناسب حد تک ہلکا پھلکا نہ تھا۔ سرسری ہونا چاہیے، نہ بہت اونچا نہ نیچا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ آپ کی مرضی، نکالیں یا نہ نکالیں۔ وہ لہجہ اور آواز برابر کرنے کی کوشش میں ہلکا سا کھانسا۔ حلق سے کنکارنے کی جو آواز نکلی وہ اس کے کانوں میں دندنانے لگی۔ آواز درست نہ تھی۔ ان سب باتوں سے پہلے سرفراز نے سوچا وہاں سے نظر ہٹانا ضروری تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اچانک اسے یہ کام آسان معلوم ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے دائیں اور بائیں مڑ کر کمرے پہ نظر ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی گویا طلسم ٹوٹ گیا۔ آپ آج رات ادھر ہی رکیں گے نا؟ نسیمہ نے پوچھا۔ جی، ارادہ تو ہے، سرفراز نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی۔ وہ الوداعی ہنسی ہنس کر چلی گئی۔ کیک کا ذرہ ابھی تک وہیں اٹکا تھا، جس کی اسے خبر بھی نہ تھی، جیسے سرفراز کا دل جس کی کیفیت کا اسے علم تک نہ تھا، مگر جس پہ آہستہ آہستہ اس کا قبضہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر بھر میں تاریکی تھی، سوائے ایک شعیب کے کمرے کے، جس میں 4 لڑکے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ آصف گولڈ اور شرفی دونوں کو آصف کی کار پہ، جو اس کے صنعت کار باپ نے اسے خرید کر دے رکھی تھی، راتوں رات ملتان پہنچنا تھا، جہاں دونوں کی پوسٹنگ تھی۔ مگر شرفی کا اصرار تھا، یار زندگی کا کیا پتہ، روانگی سے پہلے تاش کا ایک راؤنڈ ہو جائے۔ 3 گھنٹے کے اندر شرفی اپنی ساری نقدی ہار چکا تھا۔ شوکی نے شرط کے 100 روپے دینے ہیں، وہ بولا۔ وہ لگاتا ہوں۔ ارے جا، آصف نے کہا۔ بانڈے سے بال فور کے ریگستان میں کون جا کر وصول کرے گا؟ دے دے گا، نہ دیا تو کیپٹن دلاور لے کر دے گا۔ کیپٹن دلاور سے کون مانگے گا؟ اگلے مہینے ری یونین ہے، تجھے پیسوں سے واسطہ ہے نا، مل جائیں گے۔ نو وے، آصف نے سر ہلا کر کہا۔ تو لے پھر۔ شرفی نے اپنی گھڑی اتار کر میز پہ رکھ دی۔ پک اٹ اپ شرفو، شعیب نے کہا۔ یہ میس نہیں، میرا گھر ہے، پرسنل پراپرٹی نہیں چلے گی۔ کیا حرج ہے؟ بڑا بڑا نواب سلطنت ہار جاتا ہے، ہارنے میں کون سی بے عزتی کی بات ہے؟ شاعروں نے تو اسے زندہ جاویداں بنا دیا ہے۔ زندہ جاوید،
सरफराज ने तस्हीह की। जिंदा जावेदा, शर्फी ने इसरार किया। वांट ए बैट? शर्फी, तू अनपढ़ का अनपढ़ ही रहा, शुएब ने कहा। आसिफ ने घड़ी उठाकर आगे बढ़ाई और दूसरे हाथ की उंगली हिलाकर शर्फी को उठने का इशारा किया। कम ऑन, गेट अप, 2 बज गए हैं, 6 बजे परेड पर पहुंचना है, याद है? लो लेता, जिंदा रहे, शर्फी कहा। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। आसिफ की जर्द रंग फॉक्स वैगन। लवलिता, जिंदा रहे, शर्फी ने कहा। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। आसिफ की जर्द रंग फॉक्स वैगन लवलिता के नाम से मशहूर थी। तुझे स्टेयरिंग को हाथ नहीं लगाने दूंगा, आसिफ ने कहा। आती दफ़ा तूने मेरा खून खुश कर दिया था। चल उठ। क्यों, क्या हुआ था? शुएब ने दरियाफ्त किया। क्यों, क्या हुआ था? शुएब ने दरियाफ्त किया। इधर का उधर जलाता हुआ आया है। और क्या हुआ? रेसिंग ड्राइवर का तुखम। भाई तो पची है ना, सरफराज ने कहा। निशाना इधर मारता है, गोला कहीं और गिरता है। शर्फी कलाई पे घड़ी बांधकर बादिल नख्वास्ता उठ खड़ा हुआ। शर्फी, सरफराज ने कहा, जिंदा जावेदा शायर का कलाम तो सुनाते जाओ। दोनों जहां, शर्फी ने मेज़ पे फैले हुए पत्तों की जानिब उंगली से इशारा करके कहा। तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई। बाकी का शेर चारों के कहकहों में दब गया। बैरूनी बरामदे के छोटे से बल्ब की रोशनी में उन्होंने अलविदा कही और लवलिता फुर्र करके गीली रात में सफ़ेद धुआं छोड़ती हुई तारीकी में गायब हो गई। शुएब और सरफराज जेबों में हाथ दिए कुछ देर तक वहीं खड़े लॉन की नीम तारीकी में देखते रहे, जिसकी घास अक्टूबर की ओस में कहीं कहीं से चमक रही थी। तुम किस वक्त पैदा हुए थे? सरफराज ने पूछा। याद नहीं रहा, शुएब ने जवाब दिया। जहन पर जोर देकर सोचो, की आवाज़ के साथ एसोसिएट करो, फिर घड़ी की शक्ल याद करो और फिर याद करके बताओ सुइयाँ किस पोजीशन में थीं। मैं खुद हिसाब लगा लूँगा। शायद सुबह के 8 बजे थे, शुएब संजीदगी से बोला। गो अब तुम 21 बरस और 18 घंटे के हो चुके हो। हाँ, शुएब ने सोए हुए लहजे में कहा। तखमीना, इस लंबे अरसे में तुमने क्या काम किया? कमीशन पाई है। मैं इसे कोई ऐसा काम नहीं समझता। MS तो डिसलॉयल है। नो, जस्ट इजी। मैं तो सोने जा रहा हूँ, शुएब ने कहा। मैं भी अभी आ रहा हूँ, तुम चलो। सरफराज बरामदे से निकलकर लंबे मुस्ततील लॉन में दाखिल हुआ और टहलता हुआ उसके वस्त तक चला गया। वहाँ रुककर वो पलटा और बेख्याली से मकान को देखने लगा। नसीमा का कमरा मकान के अकब की जानिब था। वो इस वक्त क्या कर रही होगी? सरफराज ने अपने दिल से सवाल किया, फिर खुद ही जवाब दिया। गहरी नींद सो रही होगी। क्या सोने से पहले उसने दांत साफ किए होंगे? ये कोई ऐसा ला यानी सवाल ना था। सरफराज पे सिरा सहमगी तारी थी। वो कैसे इन लोगों को उस दकियानूसी गांव और कच्चे घर में ले जाएगा जहां ढंग का गुसल खाना भी ना था। मैच से वापसी पर नसीमा ने अपने भाई से सरफराज की दावत का जिक्र भी कर दिया था। बच्चू, अब तो बुलाना ही पड़ेगा, शुएब ने कहा था। बचकर नहीं जा सकते, कोई बहाना नहीं चलेगा। सरफराज ने अंदाजे से 10 महीने का जिक्र कर दिया था। अब सही वक्त का हिसाब लगाने के लिए उसने उंगलियों पे शुमार करना शुरू किया। 1 2 3। उसके पास 9 महीने और 9 दिन का अरसा था। सिर्फ इतने वक्त में वो कैसे अपनी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकता था? एक मायूस सा ख्याल उसके दिल में आया कि वो अपनी सालगिरह शहर के किसी होटल में मुनक्किद कर सकता था। नाला खुशी से बिल अदा कर देगा। मगर नसीमा ने तो ख़ास तौर पर उसके गांव आने की ख्वाहिश का इजहार किया था। कमबख्त, गांव का जिक्र कैसे आया था? सरफराज का जहन नसीमा के साथ होने वाली अपनी गुफ्तगू को टटोलता हुआ पीछे की जानिब चलने लगा और एक मुकाम पे जाकर रुक गया। बारिश का मौसम है, उसने खुद कहा था। देहात में तो हर शय सरसब्ज हो जाती है। गुस्से में सरफराज ने एक चपत अपनी रान पे मारी। ये कहने की क्या ज़रूरत थी? ये क्यों नहीं कहा कि वहाँ तो घुटने घुटने कीचड़ हो जाता है जिसके अंदर चलना महाल होता है। सरफराज को यूं महसूस हो रहा था जैसे अनकरीब उसके बदन का लिबास छिन जाने वाला था और वो दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा। इसी हालत में वो बिस्तर पर पहुंचकर अंधेरे में लेटा रहा। देर तक उसे
نیند نہ آئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں سے اٹھ کر کہاں پہ آ پہنچا تھا، اور اس مقام پہ وہ اپنی ذات تک محدود تھا۔ اس کے ساتھ کوئی قافلہ، کوئی قبیلہ چل کر نہ آیا تھا۔ ایک اس کا بھائی تھا جس نے اپنی محبت سے 4 پیسے کما لیے تھے، مگر کوئی اعلیٰ عہدیدار، کوئی جاگیردار، کوئی نامور سیاستدان اس کی پشت پہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ اس کے آبائی گھر کا دروازہ بھی کسی کے آگے کھولنے کے قابل نہ تھا۔ آخر نیند کے غلبے کے اندر ایک بےتاب فریاد کرتا ہوا سوال اس کے دماغ میں ابھرا، میں نے نسیمہ کے آگے اپنے دل کو اتنی ڈھیل کیوں دی تھی؟ یار ایک کام تو کرنا۔ جاتے جاتے سرفراز نے شعیب سے کہا، میرا ایک کزن ہے عباس۔ باسا؟ شعیب نے ہنس کر پوچھا۔ ڈنڈی والا باسا؟ ہاں، سرفراز ہنسا۔ اسے پولیس میں بھرتی کروانا ہے۔ کیوں؟ زمیندارے سے بھاگ گیا ہے؟ وہ تو اس نے دیر ہوئی چھوڑ دیا، کچھ غلط کاموں میں پڑ گیا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب کے کوئی کانٹیکٹ ہیں؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، شعیب نے کہا۔ سرخرو سے کہو، تم خود بھی کہہ سکتے ہو، اس کا بھائی ASP لگا ہوا ہے۔ کہاں؟ یہاں پر، پولیس ہیڈ کوارٹر میں۔ یار تم ہی اس سے بات کرنا، تمہاری اس اجڑ پٹھان کے ساتھ زیادہ دوستی ہے۔ آدمی کام کا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا، بھولنا نہیں۔ اٹس امپورٹنٹ، ڈونٹ وری، آئی ول لیٹ یو نو۔ سرفراز واپس اپنی یونٹ میں پہنچا تو اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا۔ گو 2 ہفتے کے بعد وہ 1 دن کی چھٹی پہ گھر جانے والا تھا، مگر کیفیت یہ تھی کہ اس وقت تک انتظار کرنا اس کے لیے محال ہو چکا تھا۔ آتے ہی وہ اعجاز کو خط لکھنے بیٹھ گیا۔ 9-10 مہینے میں اس نے لکھا، اس کے کچھ دوست احباب مہمان بن کر گاؤں آنے والے تھے۔ گھر کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر سارا گھر پکا نہیں بن سکتا تو کم از کم صحن اور باہر کی دیواروں پر اینٹیں چنوائی جانی چاہیے۔ مگر سب سے ضروری بات یہ تھی کہ صحن والا کمرہ گرا کر اس کی جگہ پہ ایک پکا کمرہ بنایا جائے، جس کے ساتھ ایک غسل خانہ ہو۔ غسل خانے میں سارے انتظامات ہونے چاہیے، نہانے کے علاوہ منہ ہاتھ دھونے، دانتوں پہ برش وغیرہ کرنے کے لیے واش بیسن، اور سامنے دیوار پر شیشہ نصب ہونا چاہیے۔ سب باتیں تفصیل سے لکھ کر سرفراز نے مزید کہا کہ باقی آئندہ اور خط کو اسی روز رات کی ڈاک پہ بھیج دیا۔ 2 ہفتے کے بعد وہ 1 روز کی اسٹیشن لیو پر گاؤں گیا۔ سرفراز، میں نے آتے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے خط کے مطابق سب کام ہو جائے گا۔ دہرا کر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعجاز نے کہا۔ لالا، سرفراز ہنس کر بولا، تجھے پتہ ہے نا کہ تم پیسے کو کتنے زور سے باندھ کر رکھتے ہو؟ پیسہ کھیت کے چوہے کی طرح ہوتا ہے۔ اعجاز نے کہا، پکڑ کے نہ رکھو تو دم چھڑا کر بل میں غائب ہو جاتا ہے۔ شکر کر کہ اکیلی جان ہوں، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں۔ گھر بار چلاؤ گے تو پتہ چل جائے گا یہ کاغذ کیسے لے کر آؤ گے، یہ کاغذ کیسا لے کر آئے ہو۔ میں نے کچھ ٹھیکیداروں سے پوچھ گچھ کر کے کام کا تخمینہ لگوایا ہے۔ سرفراز، ٹھیک ہی تو کہتا ہے، سکینہ بولی۔ افسروں کے میل جول والے بھی افسر ہی ہوتے ہیں۔ اٹھک بیٹھک کے لیے جگہ مناسب ہونی چاہیے، اس میں ساروں کی عزت ہے۔